جہنم کی پشت پر ایک ایسا پل جو تلوار سے زیادہ نوکدار، بال سے زیادہ باریک، تپتی ریت جتنا گرم، پل صراط، جس سے گزرنے کا منظر انتہائی مشکل اور خوفناک ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلے کی ہوئی بات ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنوں کے بل گرا کر آگ میں چھوڑ دیں گے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، وہ نافرمانی کرتا رہا، تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر جہنم کی وادی میں گر جائے گا۔ عقائد اسلامی کے مطابق پل صراط ایک ایسے پل کا نام ہے جس پر سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا پڑے گا۔ اس راستے کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی جو گنہگاروں کو جلا دے گی۔ پل صراط کا سفر 1000 سال کے سفر کے برابر ہوگا۔ نیک لوگ پل صراط کو پلک جھپکتے ہی عبور کر جائیں گے۔ پل صراط پر ہر فرد کی حالت مختلف ہوگی، کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لے گا، کوئی رینگتے ہوئے، کوئی سینے کے بل رینگے گا۔ جس شخص کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ پہلا قدم لیتے ہی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں گر کر جل جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر کانٹے دار بیج ہے، جو ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے، اس کے سرے جھکے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت ہی تیز اور نوکدار کانٹے ہیں۔ ایسے کانٹے دار بیج نجد میں پائے جاتے ہیں۔ نجد جزیرہ نما عرب کا وسطی خطہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط پر تپتے لوہے کی نوکیں اور نہایت تیز اور خطرناک کانٹے ہوں گے۔ یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں قدم بہ قدم انسان لڑکھڑا جائے گا۔ یہ نوکیں اور کانٹے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچکیں گے، جسے اللہ چاہے گا اسے یہ کانٹے گرفت کر لیں گے۔ علاوہ ازیں ایمانت اور رحم کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی وجود عطا فرمائیں گے، اور وہ یہ بھی اس پل صراط کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ بے رحم اور ظالم لوگ پل صراط کو پار نہ کر پائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ایک روایت کے مطابق پل صراط کو پار کرنے کے 6 مراحل یعنی کہ 6 سوال ہوں گے، اور اس کے بغیر کوئی بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکتا۔ 6 پڑاؤ، 6 سوالات۔ پہلا سوال توحید، ہمارے ایمان سے متعلق ہوگا۔ اگر ایمان کامل ہے تو پہلے مرحلے سے ہی بآسانی عبور کر جائیں گے، لیکن کافر اس مرحلے کو عبور نہیں کر سکیں گے اور جہنم میں جا گریں گے۔ دوسرا سوال دین اسلام کے سب سے اہم ستون یعنی نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ نے جتنی خلوص نیت، دل جمی سے عشق الہی میں ڈوب کر نماز پڑھی ہوگی، اتنا ہی آسانی سے آپ دوسرے مرحلے کو بھی عبور کر لیں گے، اور بے نمازی دوسرے مرحلے میں ہی جہنم کی دہشت ناک آگ میں جا گریں گے۔ تیسرا سوال ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا سب سے بڑا سبب بنے گا جو اپنا مال و دولت صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ تیسرا سوال زکوٰۃ کا ہوگا۔ ہم نے اپنا مال و دولت کہاں خرچ کیا؟ جو نعمتیں اللہ نے دی تھی کیا اس میں سے ہم نے مستحقین کا حصہ نکالا؟ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا تیسرے پڑاؤ پر ہی جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، غریب اور مستحقین کا خیال کیا، مال و دولت کو عیاشیوں پر برباد نہ کیا،
تو آپ اللہ کے حکم سے تیسرا پڑاؤ پار کر لیں گے۔ چوتھے پڑاؤ پر ہم سے روزے سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ اس پڑاؤ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ماضی کے چھوٹے تمام روزوں کی قضا ادا کی جائے۔ پانچواں سوال حج سے متعلق ہوگا۔ لیکن اگر آپ مالی وسائل، کسی مجبوری یا کسی بیماری کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکے تو اس پڑاؤ پر آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر مالی وسائل ہونے کے باوجود، اچھی صحت ہونے کے باوجود آپ نے حج کی ادائیگی نہیں کی تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چھٹا سوال حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے۔ لوگوں کے حقوق نظر انداز کرنے والے، مخلوق خدا پر رحم نہ کرنے والے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے والے اس پڑاؤ پر اپنا انجام دیکھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر آپ نے مخلوق خدا، جس میں انسان، جانور، پرندے سب شامل ہیں، ان پر رحم کیا تو ان کی گواہی لی جائے گی۔ ان کی گواہی آپ کو یہ پڑاؤ بآسانی عبور کروا دے گی، اور یقیناً ان تمام مراحل کو عبور کرنے کے بعد آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو آپ کے لیے بجھا دیا جائے گا۔ بے شک جنت ایسی جگہ ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔